نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے، اس سے جو پہلے والی آیات تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے مقاصد بیان ہوئے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ ہی سے بیعت کرنا ہے۔ جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، اور فرمایا جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اس پر ہی پڑے گا، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ اس آیت میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس بیعت کا واقعہ آگے چل کر، کیونکہ ابھی تو ہم نے آیت کریمہ آیت نمبر 10 سورہ فتح کی پڑھی، آیت نمبر 18 جب آئے گی تو وہاں اس بیعت کا دوبارہ ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر جو باتیں ہمیں اس آیت کریمہ سے جو مسئلے معلوم ہوئے وہ 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا قرب حاصل ہے کہ حضور سے بیعت اللہ سے بیعت ہے۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین اس کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا قرب حاصل ہے۔ نمبر 2 کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بیعت رضوان والے تمام صحابہ ہی بڑی شان والے، کیونکہ اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا اس آیت کریمہ، اور وہ 1400 صحابہ تھے۔ نمبر 3 اس آیت یہ بیعت کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں کہ یہ بیعت ان کی وجہ سے ہوئی۔ اور کچھ بدبخت دیکھیں آج ان کی شان میں تنقیص کرنے، تبرہ بازی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور دیکھیے اللہ جن کی شان بیان کر رہا ہے۔ نمبر 4 اس آیت سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو آج ہوتی ہے تو یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بیعت کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیے اس آیت سے اس کا ثبوت ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ والوں کے ہاتھ پر کہ جس میں شرائط پائی جاتی ہوں پیر ہونے کی اور وہ مرشد ہونے کے قابل ہوں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور یہ بیعت خواہ بیعت اسلام ہو، بیعت تقویٰ ہو،
بیعت توبہ ہو، بیعت اعمال ہو، یہ ساری بیعت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی توبہ پر بیعت کر لے، جیسے کسی سے کہ میں بیعت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اسی طرح اچھے اعمال کے لیے بیعت ہوتی ہے، اسی طرح تقوی میں اپناؤں گا، اس پر بیعت ہوتی ہے۔ جیسے انسان جب مرشد سے بیعت کرتا ہے تو وہ یہ تمام باتیں کہ اسلام پر قائم رہوں گا، اسلام کی جو دین اسلام کے جو احکام ہیں اس پر چلتا رہوں گا، تو یہ تمام بیعت ہوتی ہے۔ تو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، یہ صرف زبانی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بزرگوں سے بھی جو بیعت کی جاتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ ہاں، پانچویں بات جو میں بتانا بھول گیا، چار باتیں ہو گئیں، پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بیعت کے وقت مصافحہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، یعنی کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں، اس کی اجازت شریعت ہماری نہیں دیتا۔ اور کسی بھی غیر محرم کا عورت کو چھونا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو بیعت لیتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بھی بیعت لی۔ وہ آگے 28ویں پارے میں آئے گی، انشاءاللہ اس مقام پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے سنیے، فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اب تم سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل، آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تم فرماؤ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ سے قریبی گاؤں تھا، وہاں گاؤں والے اور دیہاتی جن کا تعلق مفسرین نے لکھا قبیلہ غفار، مزینہ، جوہینہ، اشجع اور اسلم، یہ قبیلوں کے نام تھے۔ یہ سارے دیہات میں رہنے والے قبیلے تھے۔ کفار قریش کے خوف سے یہ آپ کے ساتھ نہ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن یہ بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے یہ مومن نہ تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کا حال بیان کیا کہ یہ ان کو کافروں کا خوف تھا لیکن یہ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرے کے لیے نہ گئے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، کہ جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا بھاری ہوا
اور وہ کام کا بہانہ بنا کر وہیں رہ گئے، اور حقیقت میں ان کا جو گمان تھا وہ بھی اللہ نے اس آیت کریمہ میں کھول کر رکھ دیا کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ قریش بہت طاقتور ہیں، اب جو اللہ کے رسول اور مسلمان جو جا رہے ہیں وہ بچ کر واپس نہیں آئیں گے بلکہ سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے ان دیہاتیوں کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ کی مدد سے معاملہ ان دیہاتیوں کے بالکل خلاف ہوا، جو انہوں نے سوچا تھا اس کے بالکل خلاف ہوا، اور جب اس کی خبر پہنچے گی تو یہ آپ کے ساتھ نہ جانے پر افسوس کریں گے اور انہیں افسوس ہوگا، اور جب آپ واپس مدینہ شریف واپس آ جائیں گے اور پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں پر آپ عتاب فرمائیں گے تو وہ معذرت کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے، اب دیکھیے اللہ کیسے قرآن نازل کر رہا ہے کہ یہ آئیں گے آپ کے پاس اور معذرت کرتے ہوئے کیا کہیں گے، ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر رہے، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ یہ دیکھیے یہ حضور کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دے جو ہم نے آپ کے ساتھ جا کر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذر بہانہ پیش کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے میں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا یہ جو مغفرت مانگنے کے لیے آئے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں اور ہم معذرت کرنے آئے، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں مغفرت کے لیے تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو آپ نے کیا جواب دینا ہے، وہ جواب اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، فرمایا آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر جو تم نے یہ کہا کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں گھر میں اکیلے تھی، تو فرمایا اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے مال و اولاد پر اگر کوئی آفت آنے والی ہو تو یہیں رہ کر بھی وہ آفت آ جاتی ہو تم دور نہ کر سکتے، اور اگر نہ آنے والی ہوتی تو تمہارے جانے سے بھی وہ ہلاک نہ ہوتے، پھر تم کیوں اس نعمت عظمیٰ یعنی بیت رضوان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ فرمایا اس سے محروم رہے۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب انہیں سے کہہ دینا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے اس جھوٹ کی خبر نہیں، بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں کہ جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اے منافقوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول کریم اور مسلمان جو گئے ہیں وہ ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے اور دشمن ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے، اور فرمایا کہ یہ شیطان نے یہ والی بات جو ہے نا کہ رسول اللہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، مسلمان بھی شہید کر دیے جائیں گے، یہ بات شیطان کی طرف سے تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی، یہاں تک کہ تم نے اس پر یقین کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ کفر غالب آئے گا، اسلام مغلوب ہوگا اور اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوگا، اور اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے اور اللہ کے عذاب کے مستحق لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے علماء کہتے ہیں اس آیت نمبر 12 سے یہ معلوم ہوا کہ اس سفر میں رسول اللہ کے ساتھ جانے والے 1400 صحابہ یہ سارے کے سارے کامل مومن تھے، اللہ نے ان کے لیے مومنون فرمایا ہے۔ اب جو بدبخت
ان میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اب دیکھیے یہ جو 1400 صحابہ گئے تھے، اللہ انہیں مومنون کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی ان کے ایمان میں شک کرے، علماء کہتے ہیں وہ اس آیت کا منکر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ خود کافر ہے اور اپنے کفر کی وجہ سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مستحق ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کا ادب احترام عطا فرمائے اور ایسے ہر اس شخص سے اللہ ہمیں بچائے کہ جو ان ہستیوں کا گستاخ ہو اور ان ہستیوں کے بارے میں وہ اپنے بکواسات کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص، یقین، یا اللہ توکل کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ان پیاروں کا صدقہ، اے اللہ جن کے ایمان کامل کی تو نے گواہی قرآن میں دی، اللہ ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی ایمان کی لذت عطا فرما، ایمان کی قدر عطا فرما، ہم سب کو ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس درس قرآن کی برکت سے یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کی جو مراد ہو پوری فرما، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر، ہم سب کے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا اللہ ایک مبارک راتوں کا صدقہ ہمیں زندگی میں بار بار حج و عمرہ کی بار منازل نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔